ناظرین آپ کا اپنا شیمانی پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سفر مسلسل 4 سال سے شروع ہے سندھ سے لے کر بلوچستان تک، کبھی کس سٹی کبھی کس شہر. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے سردی ہو، گرمی ہو یا برسات کا عالم ہو، ہم ہر اس نوٹیبل شخصیت سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو سننے کے لیے آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کچھ دنوں سے حیدرآباد سٹی میں موجود ہیں. حیدرآباد کی جو بھی ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی یا ایم پیز کے حوالے سے ہم باری باری ہر اس نوٹیبل شخصیت کو گفتگو کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ناظرین آج ہم حیدرآباد میں موجود ہیں. حیدرآباد کی سی کے چیئرمین میر بالاش خان ڈاکٹر صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. چلیں گے اس پر سلام طلب کرائیں گے. السلام علیکم. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اچھا میر صاحب، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ سیاسی، سماجی، شخصی حوالے سے دنیا کے نقشے پر لے کر آئے کہ آپ کا جو سیاسی اور سماجی حوالے سے کردار ہے وہ کب اور کیسے شروع ہوا، وہ آپ اپنی زبان ہمارے ناظرین کو بتائیں. صحیح، اصل تو یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ہے الحمدللہ جو ہے میر صاحب رسول بھائی میر صاحب علی احمد جی جی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو ان بزرگوں کا نام ضرور بالکل اس میں شامل ہوگا. بالکل صحیح. ان کی خدمات بھی ہیں، ان کی ساری چیزیں، پھر ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے والد بزرگوار اور ہمارے جو چاچا ہیں وہ اس کے نقشے قدم پر چلے. پھر ہم ان کی نسل ہے تو پھر اس نسل سے پھر ہمیں بھی جو ہے یہ ہوا کہ ہم بھی لوگوں کی خدمت کریں. اچھا، سیاسی شروعات کب ہوئی تھی؟ میری سیاسی شروعات جو ہے اگر کہیں ویسے تو بچپن سے ہی ہے. بالکل صحیح. اگر اس کو آفیشیلی کہا جائے تو 2003 سے. 2003 سے. صحیح. جب میں نے الیکشن لڑا تھا یو سی کا. صحیح. تو اس وقت سے جو ہے یہ شروع ہے. ماشاءاللہ. جی. مطلب آپ کا یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی سے اگر ہم گفتگو کریں گے تو اس کے سوال یہی ہوتا ہے کہ چیئرمین نہ بجٹ کھا جاتا ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر چیئرمین آئیں اور میڈیا پہ ٹرائل دیں کہ بھئی ہم اتنی آپ کی امانت مل رہی ہے، ایسی یوٹیلائز ہو رہی ہے، تو میں آپ کی تسلسل لوگوں کے ذہن سے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو بجٹ مل رہی ہے وہ کیسے یوٹیلائز ہو رہی ہے؟ بجٹ تو دیکھیں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 ہے نا. بالکل صحیح. اس میں سے سب کو پتہ ہے. بالکل. جو عوام کو تو خیر اتنا علم نہیں ہے لیکن جو صاحب اقتدار ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو 12 لاکھ مل رہے ہیں اس میں سے تنخواہیں بھی جا رہی ہیں. بالکل صحیح جاتی ہے. پھر ہم نے کیا ہے ایک سلسلہ ہمارے پاس ہے اب سے نہیں شروع سے ہمارے سرٹیفکیٹ سارے فری ہیں. زبردست. ٹوٹل فری ہیں شروع سے. شروع سے؟ جی ہاں شروع سے آپ نے فری. جب سے مطلب ہمیں ملی ہے چیزیں ساری چیزیں سب سے فری ہیں. دوسرا ہمارے جو ہے یہ جتنے بھی یو سی کے کام ہیں تقریباً ہم نے مکمل کیے ہیں. تقریباً ماشاءاللہ. اسی ٹینور میں ہم نے کیے، اس سے پہلے جو ملا اس میں کیے. اچھا زبردست. مطلب لوگوں کو پتہ ہے، لوگوں کو تو پتہ ہے کہ کیا کام ہو رہا ہے. صحیح. کیونکہ گلی رستے جو روڈ رستے بنتے ہیں تو انہی کے روڈ رستے ہیں. بالکل. نالیاں بنتی ہیں تو ان کی بنتی ہیں. کتنے وارڈ ہیں آپ کے؟ 4 ہی ہیں، سب کے 4 کا. ہر تقریر کا مقصد ہوتا ہے بلدیاتی نظام کامیاب چاہیے، مطلب فارن والا چاہیے جس کے لیے بجٹ بھی بڑھائے گئے، لیکن وہ نظام نہ بن سکا. آپ کی نظر میں اس کو آپ ذمہ وار کس کو ٹھہرائیں گے، چیئرمین کو، بجٹ کو، یا پاور کو؟ نہیں، عرض یہ ہے نا کہ یہ چیزیں ارتقا سے آتی ہیں. صحیح. فوراً تو آئیں گی نہیں. صحیح. ایک کم از کم ویژن تو ہونا، مطلب ان کا ویژن ہے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے. زبردست. وہ کامیاب ہوگا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر چیئرمین کام کرنا چاہے تو اس بجٹ میں کام کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں کر سکتا، کر سکتا. ہم بھی تو کر رہے ہیں. صحیح. ہم بھی تو کر رہے ہیں جو بھی ہمارے پاس جو ہے ایک تو سرکاری ہے ہمارے پاس. صحیح. جو ٹاؤن کی طرف سے ہمیں دیے ہوئے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. 4 سویپر ہم نے رکھے ہوئے. زبردست. کہ لوگوں کو سہولت ہو. لوگوں کو 4 بہت جو تعدادیں بہت قلیل ہیں. ہم نے 4 اور بڑھا کر یہ کیا ہے. ہمارا پانی کا فلٹر چل رہا ہے. زبردست. اس پہ ہم نے ایک اپنا بندہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی اسی کا جو ہے ملازم ہے. اچھا، یہاں پر فلٹر بھی لگا ہوا ہے. ماشاءاللہ. زبردست.
वो भी मतलब जो है वो मुलाजिम जो है वो अपना काम कर रहा है। जबरदस्त। तो हमने अपने अपने तौर पे मुलाजिम रखे हुए हैं। अच्छा जबरदस्त। अच्छा भी सा ख्याल है मंशियात हमारा नौजवान नस्ल खा चुकी है, मंशियात कंट्रोल ना करने की वजूहत क्या है, इसकी जिम्मेवारी रियासत क्यों नहीं उठा रही, पुलिस क्यों नहीं उठा रही, आवाम के ऊपर भी फर्ज है, आप भी हैं, तो ये मंशियात खत्म ना होने की ऐसा क्या वजूहत है? अब देखिए मंशियात जो है ना वो एक चीज नहीं है सही कि यहाँ तक पहुंची है ना, ये सारी चीजें ये और पूरी दुनिया के अंदर है, ये पाकिस्तान में नहीं, सिंध में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इनका कारोबार लोग कर रहे हैं। खत्म होनी चाहिए। खत्म तो जरूर होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी तो शुरू से जब बच्चा पैदा होता है ना तब से वालिदैन की है, फिर वालिदैन के बाद फिर उस्तादों की, फिर उस्तादों के बाद फिर जो मुआशरा है फिर उसकी है। जबरदस्त, बड़ी आपने अच्छी बात कही है कि ये जिम्मेवारी हर किसी की, हर एक को उठाएगा, हर उठाएगा। तो अब वालिदैन उठाए ना, उस्ताद उठाए ना, तो आप मुआशरे पे रखते हैं, मुआशरा तो कितना उठाएगा। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा आपको पता है कि हैदराबाद मेयर, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का मेयर हुआ हैदराबाद का, नहीं दूसरी मरतबा हुआ, दूसरी मरतबा, पहली मरतबा हुए थे अपना रफीक जमा हुए थे, रफीक जमान साहब हुए, तो दूसरी मरतबा हुए। आप समझते हैं कि जितनी बजट मेयर की है, क्या उस हिसाब से मेयर ने इंसाफ किया है हैदराबाद के साथ? सही अल्हम्दुलिल्लाह, उससे जो पहुंचा है उतने किया बेचारे। मसलन अगर मैं कहूँ कि 100 में से आप कितनी मार्क देना चाहेंगे मेयर साहब को? मैं उनको जो उनका बजट है उनके हिसाब से 100/100 दूंगा। बेहतरीन। अच्छा सर आपको पता है कि शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट हुआ आसिफ अली जरदारी साहब जी, क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को उस लेवल तक संभाला? नहीं संभाला पार्टी को संभाला, पार्टी को उस लेवल तक संभाला। आज पार्टी जिंदा है तो उन्हीं की वजह से। माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी मेरे साहब। मैं ये कहूँगा कि लास्ट में आप स्पेशली नौजवानों के हवाले से और अपनी यूसी की अवाम के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? नौजवान तो मैं यही चाहूँगा कि नौजवान जो है आगे से आगे बढ़े, सही पढ़ें, पढ़ने वाले पढ़ें, जिनको पढ़ने का शौक है वो पढ़ें, जो पढ़ने का शौक नहीं रखते वो स्किल्स सीखें। सही, क्योंकि दुनिया के अंदर स्किल्स जो है वो आजकल जो है दौर पढ़ाई से ज़्यादा स्किल्स का है। ज़बरदस्त। देखा कि अभी साहब लास्ट में ये भी से नौजवानों के लिए कि आप पढ़े, एजुकेटेड हो जाए और स्किल्स आप खुद भी पैदा करें, क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें आप में आ गई तो आप दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है नौजवानों के लिए स्पेशली मैसेज दिया कि मंशात में भी दूर रहें। आज क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है, शार्ट टाइम में से बहुत सारे सवाल करने पड़ते, तो लास्ट में मुझे और आज की शख्सियत तो दीजिएगा। जब तला ने पाकिस्तान जिंदाबाद।